غیرت کے نام پر ایک بار پھر سے 2 لڑکیوں کا قتل ہوا۔ فیصل آباد کی بھینس کالونی میں مبینہ طور پر غیرت کے نام پر 2 لڑکیوں کا قتل ان کے والد اور چچا کی جانب سے کیا گیا۔ پولیس کو اطلاع ملی کہ جو لاشیں ہیں ان کو دفنانے کے لیے چنیوٹ کے علاقے بھوانا منتقل کیا جا رہا ہے، لیکن پولیس نے بروقت کارروائی کی اور دفن کرنے سے پہلے ہی لاشیں جو ہے وہ اپنی قبضے میں لے لیں۔ خواجہ صاحب، یہ جو غیرت کے نام پر قتل ہے یہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ سب سے بے غیرت ہوتا ہے بندہ جو لڑکیوں کو مارتا ہے، بالکل سمجھے نا، وہ غیرت کے نام پہ قتل کرتا ہے، لیکن میرا یہ فتویٰ لے لیں کہ وہ سب سے بے غیرت ہوتا ہے، بالکل ایسا جو لڑکی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور پھر جو اس کو قتل کرتا ہے۔ اور یہ بڑا بری بات ہے، یہ کلچر بن گیا ہے۔ آپ کو یقین ہے، آپ کو یاد ہوگا، لغائی صاحب کو یاد ہے کہ وہ بلوچستان میں کچھ 4 کے پتہ نہیں لڑکیوں کو دفن کر دیا تھا، تو اس وقت سینٹ میں ایک جو تھا سینیٹر، اس نے بڑے فخر سے کہا کہ یہ ہماری روایت ہے، اور اس کے بعد پورے منسٹر اور وہ وزیر، جی میرا دوست ہے وہ، میں نام نہیں لے رہا، تو پورے جناب سینٹ میں بیٹھے لوگ بیٹھے تھے اور ایک بندے نے اف نہیں کی یا اس کی مذمت نہیں کی، صرف وہ این جی او والی لڑکیاں بیچاری مذمت کرتی رہی۔ 6 عورتوں کو ایک ساتھ گڑھے کھود کر اس کے اندر زندہ کھڑا کر کے اوپر مٹی ڈال دی گئی، یہ ہوا تھا۔ اور اس ملک میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، عورت کو پراپرٹی جرگوں میں فیصلہ ہوتا ہے، اور وہ جو فیصلہ دے رہے ہوتے ہیں، سر ونی کی جو رسم ہے سندھ میں، کیا یہ تو قتل ہوا ہے نا، ایک یہ ہوتی ہے کہ مطلب میں نے یہ خیبر پختونخوا میں ہے ونی کی کہ بدلے میں آپ کو لڑکی یعنی ایک لڑکی ہوتی ہے، اس کے بجائے اگر کنواری لڑکی کو قتل کیا گیا ہے تو کنواریاں 2 لڑکیاں دینی پڑیں گی، اگر شادی شدہ ہے تو 2 شادی شدہ اپنے شوہروں سے چھڑوا کر اس کے دشمن کے حوالے کی جائیں گی، اور چاہے دشمن کے پاس مرد نہ ہو، 70 سال کا بابا ہو، وہ بابے سے نکاح ہو جاتا ہے۔ کاری بھی تو کر دیا جاتا ہے، وہ کاری الگ ہے، وہ تو الگ ہے، وہ سندھ میں ہے، وہ ہر جگہ پر ہے، وہاں بھی ہے، ہمارے یہاں یہ جو دوسرے سرائکی بیلٹ کے علاقے ہیں یہاں بھی اس طرح کی کبیر اس میں موجود ہیں، اور اس کے خلاف جدوجہد بھی ہو رہی ہے، لوگ بات بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ ہمارا فیوڈل سسٹم جو ہے وہ پراپرٹی سمجھتا ہے۔ میں خود بھی بہت سیمینارز میں ادھر ادھر جا کے اس پہ تقریریں کر رہا ہوں، ہم نے وہ کچھ ایک لڑکیاں ہیں وہ بناتی ہیں کلپ، تو میں نے کتنے ان کو بنا کے دیے ہیں، وہ اس کو انٹرنیشنلی چلاتی ہیں۔ اچھا، نور مقدم قتل کیس ابھی چل رہا ہے، وزیر اعظم نے آج بھی جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ملزم جو ہے وہ بڑا بااثر ہے، وہ چھوٹ جائے گا، لیکن وزیر اعظم کہتے ہیں میں نہیں چھوٹنے دوں گا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم بیٹھے ہیں کہاں سے چھوٹے گا، نہیں چھوٹ سکتا، نہیں سوال پیدا نہیں ہوتا، انشاءاللہ جتنی پوری سزا کھائے گا، بلکہ اس کے ماں باپ کو بھی جو کر رہے ہیں آئی ہوپ کہ وہ صحیح ایویڈنس کلیکٹ کریں اور ان کو انوالو کریں ابیٹمنٹ میں، لیکن اگر انویسٹیگیشن کو، پروسیکیوشن کو اور تمام اس پروسیس کو، ٹرائل کے کچھ لوگوں کو اگر وہ ہائر کر لیتے ہیں، انگیج کر لیتے ہیں، بھر دیتے ہیں ان کی جیبیں، ان کے منہ، تو پھر کیا ہوگا؟ ایسا تو ہوتا رہا ہے نا کیسز میں، ہائی پروفائل کیسز میں بھی اس طرح سے ہوتا رہا ہے۔ مختارہ بی بی کے کیس میں کیا ہوا تھا؟ آخر چھوٹ گئے سارے کے سارے، سپیریئر جوڈیشری میں گئے اور بری ہو کر چلے گئے۔ تو ایسے کیسز تو ہوئے ہیں نا، ہمارے سامنے ہوئے، ساری دنیا کے سامنے فائرنگ ہو رہی تھی ساہیوال میں اور مار دیا گیا بچوں کے سامنے اس کے ماں باپ کو، کیا ہم نے کیا انصاف دیا ان کو؟ نہیں، وہ بیچارہ گاڑی میں جو پیچھا کر کے آئے تھے اور انہوں نے کہا پتہ نہیں ہم کسی ایجنسی کے لوگ ہیں اور یہ مشتبہ آدمی ہیں، وہ بیچارہ کوئی مشتبہ نہیں تھا، غریب آدمی تھا، اور اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے، ایک 10 سال کا پتہ نہیں ایک 8 سال کا، وہ کار میں روتے رہے اور ابا مر گیا۔ تو نور مقدم قتل کیس پہ نور مقدم کیس میں تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کریں گے، اور اس کو میں خود بھی پیر ہوں گا، اور اس میں انشاءاللہ اس کو سزا کرائیں گے، چھوڑیں گے نہیں، کسی صورت میں نہیں انشاءاللہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔